اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک چھوٹا سا واقعہ بچپن کا میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا، اس کا نام تھا اڈن والا بکرا۔ تو اس کا ایک بڑا سبق ہے، میں لاسٹ میں آپ کو اس کی تشریح بھی کروں گا، مگر آپ کو تھوڑا سا پہلے ڈرامے کے حوالے سے بتاؤں گا۔ بچے بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ آج، تو بچوں کو بھی کیونکہ ان کی فرمائش تھی میں آپ کو ایک سناؤں، تو اس حوالے سے السلام علیکم بچوں۔ بچوں میں آج آپ کو ایک بچپن میں نے ڈرامہ دیکھا تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ سبق اس ڈرامہ تھا بہت پیارا خوبصورت۔ تو بچوں آپ بھی ڈرامے دیکھتے ہیں؟ جی نہیں پاپا جی، ہمیں جو ٹائم ہی نہیں ملتا پڑھائی کرتے رہتے ہیں بس۔ اچھا چلو، بہرحال اگر ٹائم ملے تو کبھی کوئی کیا دیکھتے ہیں؟ کارٹون دیکھ لیتے ہیں۔ گڈ بیٹا، آج کل ویسے بھی ڈرامے دیکھنے نہیں چاہیے میرے اندازے کے مطابق، جو میں سنتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی ٹائم نہیں ملتا ڈرامے دیکھنے کا، مگر کیونکہ وہ بچپن میں کبھی تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تھا تو میں ضرور دیکھ لیتا تھا، اور اسی کے حوالے سے میں بات کروں گا، کیونکہ آج کے اور اس ڈراموں میں فرق بھی میں تھوڑا سا واضح کروں گا۔ دوسرا یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ ڈرامہ کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اور اس کے حوالے سے جو ڈائریکٹر نے رائٹر نے جو خوبصورت ہمیں میسیج دیا ہے، بڑا خوبصورت کمال میسیج ہے۔ اڈن والا بکرا یہ تھا کہ 20-25 منٹ کا ڈرامہ تھا وہ، تو ڈائریکٹر اور اس وقت اتنی ہوش نہیں تھی یا اس طرح کی صورتحال نہیں تھی کہ ہم وہ ڈائریکٹرز یا ایکٹرز کے نام سارے یاد رکھیں، مگر زیادہ تر وہ قسطوں میں ڈرامے تو ان کا تو یاد رہتا تھا، مگر یہ ایک ہی کہانی تھی، تو اس کے لیے اس کا یہ ڈرامہ تھا۔ تو ڈرامے کا نام تھا اڈن والا بکرا، اور اس کا اڈن والے بکرے کا مقصد یہ تھا، اس کا مفہوم یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید سے ایک دن پہلے اکثر لوگ بکروں کو سیر کرانے کے لیے باہر لے جاتے ہیں، تو جو بڑے بڑے گھر تھے، جو بڑے زیادہ لوگ تھے، انہوں نے تو بڑے اچھے بڑے بڑے بکرے خریدے، طاقتور صحت مند، اور ایک غریب گھر ہے انہوں نے بکرا خریدا، وہ کمزور بکرا ہے۔ مصنف نے اپنے خوبصورت میسیج کے لیے یہ سارا کیا ہے کہ وہ بھی بچے جو ہے نا وہ بکرا لے جاتے ہیں باہر، تو بکرا باہر لے جاتے ہیں تو وہاں پہ غباروں والا کھڑا ہوتا ہے، بچے شوق سے غبارے خریدتے ہیں اور بکرے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اور وہ بکرا کیونکہ وہ گیس والے غبارے ہوتے تھے، ایک غبارہ ویسے ہوتا ہے ہوا والا، ایک ہوتا ہے گیس، اس میں بھرتے تھے تو وہ غبارہ اڑ جاتا ہے، وہ بکرے کے ساتھ باندھتے ہیں تو بکرا اوپر اڑ جاتا ہے۔ تو حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، مگر ڈرامے والے نے ایک میسیج دینا تھا ہمیں، تو اس نے اس کا نام رکھا اڈن والا بکرا، مگر اس میسیج یہ بھی میسیج نہیں ہے کہ وہ بکرا اڑ جاتا ہے، اس کا مقصد صرف اس نے یہ بتایا کہ ان کا بکرا تو بڑا کمزور تھا، مگر وہ اڈن والا کیسے تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ جو بہت بڑے بڑے لوگوں کے بکرے تھے، وہ اگلے دن جب انہوں نے قربانی کی بہت سارا حصہ انہوں نے سیو کر لیا، فریجیں بھر لیں، مگر جو وہ بکرا چھوٹا بکرا تھا جو کمزور تھا، جو وہ غباروں کے ساتھ اڑ گیا، اور وہ نیچے کیسے آیا کہ وہ اس کے پاس ایک بندوق ہوتی ہے شہروں والی، وہ مارتا ہے، غبارے وہ پھاٹتے ہیں، وہ نیچے آ جاتا ہے۔ وہ اگلے دن جب قربانی ہوتی ہے تو وہ غریب گھرانہ جو غریب گھر ہے، جن کا کمزور بکرا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ گوشت قربانی کرنے کے بعد گوشت اس کا پورا جیسے شریعت نے حکم دیا اس کے مطابق مکمل تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ ان گھروں تک بھی پہنچتا ہے جو بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کا کچھ حصہ جو بڑا مخصوص تھوڑا، ان کے گھر فریج ہی نہیں ہے، انہوں نے زیادہ سے زیادہ اس کو تقسیم کر دیا۔ جو ہمیں ڈائریکٹر نے میسیج دیا، جو رائٹر کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ اڈن والا بکرا وہ تقسیم ہو گیا، جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اڑ گیا۔ اڈن والے کا میسیج یہ ہے۔ تو ناظرین یہ ایک بڑا خوبصورت میسیج ہے کہ مطلب انہوں نے ڈائریکٹر نے یا رائٹر نے بچپن میں، جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، بڑی چھوٹی سی ایج تھی میری، مگر مجھے آج بھی اس کا مفہوم یاد ہے، اس کا مطلب یاد ہے کہ وہ بکرا جو کمزور تھا، ان کے پاس استطاعت اتنی تھی، مگر انہوں نے اس کو اس خوبصورتی سے تقسیم کیا جو اس کا مقصد تھا پورا کیا، اور وہ بکرا اللہ کی بارگاہ میں گیا۔ تو اس نے اڑنے والے کا مقصد یہ رکھا کہ جب وہ تقسیم ہو گیا، اس کا مقصد قربانی کا پورا ہو گیا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اڑ گیا، پہنچ گیا۔ تو بہرحال آج کے ڈراموں کے حوالے سے میں ڈائریکٹرز، رائٹرز، حکومت پنجاب، حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری اخلاقی اقدار، ہماری ویلیوز، ہماری تعلیمات، ہمارا کلچر، اس کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اب یقین مانیے جب میں سنتا ہوں ڈراموں کے بارے میں تو مجھے خوف آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمارے ڈائریکٹرز کو بھی ہدایت دے، رائٹرز کو بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔